الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى عباد اللہ الصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ اسراء کے اندر سے آیت نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اگر آپ نے اس کی عربی سنی ہے تو اس میں وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو کتاب ہدایت اور رہنمائی دے کر بھیجا ہے، جیسا کہ ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو منتخب کیا۔ پوری دنیا میں اربوں خربوں انسان تھے، ان میں سے 1,24,000 منتخب کیے، پھر ان کے اندر سے 313 وہ ان سے بھی اسپیشل ہیں، اور پھر ان میں سے 5 جو اور بھی اولو العزم انبیاء علیہ السلام ہیں جو سب سے بلند مرتبہ ہیں، اور پھر ان میں سے جو سب سے بلند مرتبہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو امام الانبیاء سید الانبیاء بنا کر بھیجا گیا۔ تو گویا جتنی کتابیں نازل ہوئی، جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ان میں جو مقدس ترین ہستی اللہ رب العزت کے بعد ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور جو مقدس ترین کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وہ جو پرانی جو کتابیں ہیں، جو تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دیگر صحائف ہیں، ان سب کو بھی ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے اپنے نبیوں کے اوپر نازل کی ہے ان کی ہدایت کے لیے، ان کی امتوں کی ہدایت کے لیے۔ لیکن ان تمام کتابوں کی جو ام الکتاب ہے، جو تمام کتابوں کی ماں ہے، جس میں تمام انسانوں کے لیے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ پچھلے جمعے ہم نے بات کی تھی کہ ایسا ہو نہیں سکتا، مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں بات ہے۔ تو ہم نے کہا تھا ایسا ہو نہیں سکتا کہ معیشت کے بارے میں بات نہ ہو، روزگار کے بارے میں بات نہ ہو، حلال اور طیب روزی کمانے کے بارے میں بات نہ ہو، جس کی ساری جنگ اس وقت دنیا میں چل رہی ہے۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی کہیں نہ کہیں سے معاشی طور پر پریشان ہے۔ اس کے تمام اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں اتار دیے ہیں، سیدھی سیدھی واضح طور پر بات بتا دی ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں۔ سود کا بتا دیا، سود کھانے والا حرام ہے، کھلانے والا حرام ہے، اس کا لین دین کرنے والا، لکھت پڑھت کرنے والا، اس میں گواہی دینے والا، یہ ساری چیزیں اللہ نے اپنے قرآن کے ذریعے، اپنے نبی کے ذریعے ساری چیزیں بتا دی۔ اس کے علاوہ جو حرام کاری کے کام ہے، جوا ہے، سٹا ہے، پاسے کے تیر ہے، قرآن کے تیر ہے، اور پھر یہ شراب ہے، اور یہ زنا ہے، یہ بدکاری ہے، یہ منشیات ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے بتا دی کہ یہ حرام ہے۔ اب آپ یہ کاروبار کر کے آپ ہر سال عمرہ پہ جاؤ، ہر سال حج پہ جاؤ، حرام کی کمائی سے یہ قبول نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، اس کی نماز اس کے منہ پہ دے کے مار دی جائے گی۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں بدکاری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں غلط کام بھی کرتے ہیں۔
تو ان کی نماز ان کو کیوں نہیں روکتی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا حکم نعوذ باللہ غلط ہو۔ اللہ کا حکم تو سچا ہے کہ جو نماز پڑھے گا نماز اس کو روکے گی۔ ایک آدمی 5 ٹائم نماز پڑھ رہا ہے، عمرہ پہ جا رہا ہے، اس کو کیوں نہیں روک رہی؟ تو علماء کرام جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے۔ جب پیٹ میں حرام ڈال کے سجدے میں جاتے ہو، پہلے اس پیٹ کو پاک کرو، اس حرام کو چھوڑو، اس سے توبہ کرو، اس سے جان چھوڑاؤ، پھر آ کے اللہ کو سجدہ کرو۔ اب ایک آدمی ہے جو شراب کا کاروبار کر رہا ہے، تو وہ یہ سمٹ کی مسجد میں بھیج دی، مدرسے میں دیکھ پہنچا دی، عمرہ پہ چلا گیا، لوگ حاجی صاحب کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو تو تم دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن اس رب کو کیسے دھوکہ دو گے؟ وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے، وہ تو تمہارے دل میں گزرنے والے شک کو بھی جانتا ہے، تمہارے دل میں آنے والے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم نماز پڑھنے آ رہے ہو تو تم اس لیے آ رہے ہو کہ لوگ تم کو نمازی کہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے تم حج اس لیے کر رہے ہو کہ لوگ تم کو حاجی کہیں، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم نے جو ہے یہ شکل و صورت اس لیے بنائی ہے لوگ تم کو دیندار سمجھیں، یا تمہارے دل میں کچھ اور چل رہا ہے۔ وہ سب جانتا ہے؟ نہیں جانتا؟ ہم دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو؟ نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دھوکہ دے دیا، اللہ کو دھوکہ دے دیا، جبکہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کے اندر جہاں پر زندگی کے ایک ایک شعبے کو کور کیا ہے، وہاں پر ایک بہت اہم بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے، بار بار اپنے نبی کو مخاطب کر کے، لوگوں کو مخاطب کر کے، انسانوں کو، ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے بار بار ایک بات کی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کا معاملہ کرو۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نماز کا سینکڑوں دفعہ قرآن میں حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نظام صلاۃ قائم کرو۔ ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ اذان کی آواز آئے، تمہارے کاروبار بند ہو جائے اور تم مسجدوں کا رخ کرو۔ ہم تو جمعہ بھی بڑی مشکل سے جو ہے ہمت کر کے آخری 5 منٹ میں آتے ہیں۔ تو یہ بار بار جو اللہ کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز کو قائم کرو۔ بستی کے اندر مسجد موجود ہے، نہیں ہے تو بناؤ اور اس کو پھر نظام صلاۃ کو قائم کرو، 5 وقتہ نماز وہاں پر قائم ہو، تمہاری عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں۔ بلکہ یہ تو ماحول بدل گیا، اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں بھی مسجدوں میں جاتی تھیں، لیکن آج مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ عورت بازار بھی جائے گی، مہندی بھی لگوائے گی، بیوٹی پارلر بھی جائے گی، بازار میں بھی گھومے گی، مسجد میں نہیں جا سکتی۔ پتہ نہیں یہ کیا سسٹم ہے۔ حالانکہ اس دور کے اندر عورتیں بھی مسجد میں آتی تھیں، خانہ کعبہ میں جا رہی ہے، مسجد حرم میں جا رہی ہے، وہاں پہ بیت المقدس میں جا رہی ہے، بڑی بڑی مسجدوں میں جا رہی ہے، وہاں انتظام ہوتا ہے ان کے لیے۔ جب ان کو تم نے کھلا پٹا ہر جگہ پہ چھوڑ دیا، ہر جگہ وہ گھوم رہی ہے، تو جہاں پہ اللہ کا گھر ہے، جہاں ان کو لانا ہے، ان کے لیے علیحدہ پردے کا انتظام کرنا ہے، ان کو جو ہے تربیت کرنی ہے، ان کو اس دن کی اہمیت سمجھانی ہے، اس نماز کی، وہاں پر ہمارے لیے کوئی انتظام ہی نہیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سستی کریں گے نماز میں، اذان ہو رہی ہوگی یہ ایسے کریں گے جیسے ان کو آواز ہی نہیں آئی۔ وہ بار بار مؤذن پکارے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم کہہ رہے کامیابی تو یہ ہے، ہم اپنے کاروبار پہ بیٹھے ہوئے یہ کما رہے ہیں، ہم اپنے کھیل کود میں ہیں، ہم اپنی پڑھائی میں لگے ہوئے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ وہ جو مؤذن بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، وہ تو پتہ نہیں کس کو بلا رہا ہے، ہمیں نہیں بلا رہا، حالانکہ وہ تو ہمیں بلا رہا ہے، وہ تو پہنچ چکا ہے، وہ امام تو پہنچ چکا ہے، وہ مؤذن تو پہنچ چکا ہے، وہ تو ہمیں اور آپ کو بلا رہا ہے کہ بھائی آ جاؤ مسجد کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، لیکن ہم اس کی بات کو اگنور کر رہے جیسے ہم نے سنا ہی نہیں۔ اچھا، پھر جو احکامات اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں دیتا ہے، ایک تو یہ بات بتانی ہوتی ہے کہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ کو اتنی مرتبہ کرنی پڑ رہی ہے، بار بار اللہ کو یاد دلانا پڑ رہا ہے تمہیں۔ اس کا مطلب یہ وہ سبق ہے جو تم بھولو گے، یہ وہ کام ہے جس میں تم بد احتیاطی کرو گے،
یہ وہ چیز ہے جس میں تم لاپرواہی اختیار کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، قرآن میں آپ کو پتہ ہے اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا ان الشرک لظلم العظیم، کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا، شرک والے کو معاف نہیں کرے گا، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے گا توبہ کرنے کے اوپر۔ اگر دل سے توبہ کی ہے، دل سے رویا ہے، گڑ گڑایا ہے، اللہ کے حضور معافی مانگی ہے، یہ جو برکتوں والی رات جو تاک رات رمضان میں آتی ہے، یا کسی بھی رات کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہاری آنکھ کھلتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ سب سوئے ہوئے ہیں، اور پھر تم اٹھ کے آپ وضو کر کے مصلی پہ جا کے 2 رکعت پڑھتے ہو، اور پھر تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے 2 آنسو گراتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، معافی مانگتے ہو، اپنی غلطیوں پہ شرمندہ ہوتے ہو، نادم ہوتے ہو، اور یہ وعدہ کرتے ہو کہ اللہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب میں یہ غلطی نہیں کروں گا، تو مجھے ایک موقع دے دے، تو مجھے ایک دفعہ معاف کر دے، انشاءاللہ تعالیٰ میں تیرا سچا بندہ بن کے دکھاؤں گا، اور میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں، تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ حرکت نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہاں، لوگوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، کسی کے ساتھ جو ہے ظلم کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو اذیت دی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، کسی کی بہن بیٹی کو تنگ کیا ہے، وہ اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ تو وہی معاف کرے گا۔ اس چکر میں نہیں رہنا کہ بے عزتی فلاں کی ہے، گھر پہ فلاں کے قبضہ کیا ہے، بیٹی فلاں کی اٹھائی ہے، زمین پہ قبضہ فلاں کا کیا، معافی اللہ سے نہیں، یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ وہی آدمی معاف کرے گا جس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 کیٹیگریز بنا کے دی، ایک حقوق اللہ ہے، اللہ کے حقوق ہے، ایک حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارا پالن ہار ہے، ہمیں پیدا کرنے والا ہے، ہمیں موت دینے والا ہے، ہمیں عزت دینے والا ہے، ہمیں ذلت دینے والا ہے، ہمیں روزی دینے والا ہے، ہمیں اولاد دینے والا ہے، ہمیں اولاد کی نیکیاں خوشیاں دکھانے والا ہے، ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دینے والا ہے۔ تو ہم یہ قبول کریں کہ جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہی کے دم سے سب کچھ ہے، وہ تھا تو سب کچھ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو بھی وہ ہوگا، کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، اس کو اکیلا ماننا پڑے گا، واحد ماننا پڑے گا، یکتا ماننا پڑے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ ہے اللہ کا ہم پہ حق۔ جب تکلیف آئے اس کو پکارو، جب خوشی آئے اس کا شکر ادا کرو، جب کوئی پریشانی آئے صبر کرو، اس کو یاد کرو، جب کوئی نعمت ملے اس کا شکر ادا کرو، جب کوئی بیماری آئے اس کو یاد کرو، جب کوئی گھر میں خوشی آئے اس کو یاد کرو۔ یہ نہیں کہ بیماری میں تو یاد کرتے ہو خوشی میں بھول جاتے ہو، نہیں، غمی میں خوشی میں اس کو یاد کرو، اچھائی میں برائی میں اس کو یاد کرو، ہر جگہ پر اس کو یاد کرو، یہ اس کا حق ہے۔ اس اکیلے کو، اس یکتا کو، اس واحد کو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کسی کا وسیلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی سیڑھی لگانے کی ضرورت، ڈائریکٹ جاؤ، ڈائریکٹ، کسی کی پرچی کی ضرورت نہیں، کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کو کسی بڑے آدمی سے ملنا ہے تو باہر جا کے پہلے اس کے گارڈ سے، اس کے پی اے سے، اس کے کمدار سے، اس کے چوکیدار سے پرچی دیتے ہو، سائیں سے ملنا ہے بھائی، پھر وہ بولتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے سائیں ابھی فارغ نہیں ہے، جاؤ ابھی جاؤ، تو بولا اتنے بڑے اللہ سے ملنے ڈائریکٹ چلے جاؤ گے؟ انسان اور مسلمان جو کام دنیا میں کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے بتایا کہ اے نبی یہ میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں، تو ان کو کہو کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ جو اللہ ہماری اس شہرت، آپ کو پتہ ہے نا جانور ذبح کرتے ہیں یہاں سے کاٹتے ہیں، یہ شہرت ہے، یہ شہرت کٹ جاتی ہے تو بس ختم کھیل۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو جو شہرت سے زیادہ قریب ہے
اس کو پکارنے کے لیے کسی کے وسیلے کی ضرورت ہے؟ کسی کا پرچی سفارش لگانے کی ضرورت ہے؟ تم ڈائریکٹ کیوں نہیں پکارتے؟ اور جب وہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مجھے ڈائریکٹ پکارو، اے نبی اپنے بندوں سے کہو مجھے پکارو، میں ان کی فریاد سنتا ہوں اور میں انتظار کرتا ہوں کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی فریاد سنوں اور اسے جواب دوں اور اس کی تمنا، اس کی خواہش کو پورا کروں اور اس کی جائز حاجات کو پورا کروں۔ مجھے کوئی پکارے تو صحیح۔ میں تو رات کے آخر پہر میں آتا ہوں، پہلے آسمان پر میں سنتا ہوں، میں اپنے فرشتوں کو لگایا ہوا ہے، جاؤ دیکھو کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے رات کی اس تنہائی میں، کون ہے جو دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر مجھے پکار رہا ہے، مجھے واحد شاہد جان رہا ہے، مجھے حکیم العلیم جان رہا ہے، مجھے قہار اور غفار جان رہا ہے، مجھے جبار اور شکور جان رہا ہے، میری ساری صفات کے ساتھ، میری ساری حمد و ثنا کے ساتھ مجھے پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، تکلیف میں بھی مجھے بلاتا ہے۔ جب اس کی کشتی ڈوبتی ہے تو کسی کو نہیں پکارتا، وہ اللہ کو پکارتا ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، جب اس کو کوئی غم ملتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی اولاد، اس کی ماں، اس کے باپ میں سے بھی کوئی اللہ کے پاس چل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہ تو ہر چیز میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات بھیجے ہیں، میں یہ بات کر رہا تھا جو احکامات بار بار آئے ہیں، جیسے نماز کا سینکڑوں دفعہ آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس چیز کی اہمیت یاد دلانی ہے کہ یہ کتنی اہم ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ یہ کام کرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کو یہ پتہ ہے کہ لوگ اس کام میں سستی کریں گے۔ میں نے جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 23 پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، نیکی کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، عدل نہیں، احسان کا معاملہ۔ عدل تو یہ ہے کہ بھائی دو یہ نہیں، احسان مطلب ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے تک پہنچ جائیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ جوانی میں مر جاتے ہیں، بچہ 5 سال کا ہے، ماں باپ مر گئے، وہ کیا خدمت کرے گا؟ جب بچہ 15 سال 10 سال کا بڑا ہو رہا ہے تب اس کو موقع مل رہا ہے ماں باپ کی خدمت کا، تو لازمی بات ہے 15 سال کا بیٹا ہے تو ماں باپ 50 سال کے تو ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ جب وہ بڑھاپے کی طرف پہنچ جائیں، وہ ایک یا دونوں، تو ان کی خدمت کرو، ان کے اوپر احسان کرو اور ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اف ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، اف گرمی ہوتی، اف یار، یہ آسان سا لفظ ہے، اف چھوٹی سی بات ہے، کسی نے کوئی کام کہہ دیا آپ نے کہا اف یار، بنا ایک ناراضگی شو کی ہے ہلکی سی، ایک تو یہ کہ جا میں نہیں کرتا، ایک یہ اف یار، یہ ہلکی سی ناراضگی۔ قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا ہے اف، کہ ان کو اف تک نہیں بولو۔ تمہارے دل میں ناگواری نہیں گزرنی چاہیے کہ یار کیا مجھے ہر وقت کام بتاتے رہتے ہیں، کیا مجھے گرمی میں کام کا کہہ رہے ہیں، کیا مجھے دوائی کا کہہ دیا، کیا مجھے پاؤں دبانے کا کہہ دیا۔ ان کو اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ 20 دفعہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ حکم ایک ساتھ اتارا ہے۔ کیا کہا ہے کہ مجھے اللہ وحدہ لا شریک کو اکیلا اور یکتا مانو، کسی کو شریک نہیں کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ پھر آیا اللہ پر ایمان لاؤ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ پھر دوسری جگہ پر آیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اوپر کامل ایمان رکھو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ کو یہ حکم کیوں بھیجنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے آگے جو جنریشن، جو نسل آ رہی ہے، ان کے ہاتھوں ماں باپ ذلیل ہوں گے، ان کے ہاتھوں ماں باپ کی پگڑیاں ہوں گی، ان کے ہاتھوں ماں باپ کی عزتیں تار تار ہوں گی، وہ بیٹی ہو یا بیٹا۔ آج کے معاشرے کے اوپر نظر دوڑاؤ کہ کتنے بدنصیب گھرانے ہیں جہاں پر ماں باپ کی عزت تار تار ہے، جہاں پر باپ بیٹے سے بات کرتا ہوا ڈرتا ہے کہ یہ آگے سے بدتمیزی نہ کرے، یہ بد اخلاقی نہ کرے، یہ مجھے ایسا الٹا جواب نہ دے،
میری کیا عزت بچے گی؟ میں نے اس کو پال پوس کے جوان کیا، اس کی شادی کرائی، یہ بچوں والا ہو گیا، آج یہ میرے سامنے بد اخلاقی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اونچی آواز میں بات کرتا ہے، تو میرے لیے تو یہ مرنے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ تھی، اس امت کے اوپر قرآن کریم نازل کیا، اور اس قرآن میں بار بار والدین کے ساتھ بھلائی، احسان کا معاملہ، ان کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو، یہ بوڑھے ہو جائیں ان کی خدمت کرو، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو برا بلا نہ کہو، ان کے سامنے اونچی زبان میں بات نہ کرو۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں، یہاں تک کہ وہ نان مسلم بھی ہے نا، بیٹا مسلمان ہے باپ کافر ہے، پھر بھی باپ کی عزت کرنی، اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرنی، اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ ہاں جو حکم وہ قرآن اور حدیث کے خلاف دے وہ آپ نہ مانو، لیکن بدتمیزی اور بد اخلاقی نہیں کرنی۔ یہاں تک اللہ اور اس کے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی عزت آپ نے قائم رکھنی ہے۔ آج مائیں بیٹیوں کے سامنے بات نہیں کرتی کہ بیٹی مجھے ذلیل کر دے گی، یہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے گی کہ خاندان کی عزت تار تار ہو جائے گی، بیٹا کوئی ایسا قدم اٹھا لے گا کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، جو 50 سال محنت مزدوری کر کے آج میرے ہاتھ کام کے قابل نہیں رہے، میں نے ان کو پال پوس کے بڑا کیا، ان کو پڑھایا لکھایا، ان کو تعلیم دی، ان کو روزگار پہ لگایا، آج یہ پوزیشن ہے کہ میں گھر میں دوائی مانگنے کے لائق نہیں ہوں، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ ایک قصہ ہمارے ابا سناتے تھے کہ وہ ایک آدمی تھا، وہ دھوپ میں کام کر رہا تھا، اس کے باپ نے اس کو بولا بیٹا تھوڑا دھوپ میں سے ہٹ جاؤ، سایہ میں آ جاؤ، باہر بہت شدید دھوپ ہے۔ تو وہ کہتا ٹھیک ہے ابا ٹھیک ہے میں صحیح ہوں۔ اب باپ ہے، باپ کا کلیجہ آپ کو نہیں پتہ، جو باپ ہیں ان کو پتہ ہے، ہم بھی بچوں کے باپ ہیں تو یہ فیلنگ ہمیں آتی ہے۔ تو وہ باپ اس کو کہتا ہے کہ بیٹا بہت دھوپ ہے، سر پہ کوئی چادر لے لے، تھوڑا سایہ میں آ جا۔ وہ کہتا ہے ابا تم ہر وقت جو ہے بس کوئی نہ کوئی تنقید، کوئی نہ کوئی نصیحت، تمہارا کام ہی یہی ہے بس۔ باپ اندر سے آنسو اس کے کہ یار میں کیا کروں، اس کو کیسے سمجھاؤں، جو میرے دل کی کیفیت ہے یہ سمجھ ہی نہیں رہا۔ تو باپ کیا کرتا ہے، اندر کمرے میں جاتا، اس کا پوتا 1 سال کا، اس کا بیٹا، اس کو گود میں لے کے دھوپ میں لے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب بیٹے کی نظر پڑتی ہے تو وہ باپ کو کہتا ابا جان کیا ہو گیا تمہیں، پاگل ہو گئے، اس بچے کو اندر لے کے جاؤ، دھوپ لگے گی اس کو تو اندر لے کے جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے یہ تیرا بچہ ہے، تو کسی کا بچہ نہیں ہے، تجھے اپنے بچے کا اتنا احساس ہے تو میرے بچے کا احساس نہیں ہے، تو میں بھی تو کسی کا باپ ہوں، میں بھی تو دیکھ رہا ہوں نا کہ تو کیا کر رہا ہے۔ تیرا بچہ دھوپ میں آیا 1 منٹ میں تو تجھے بڑا احساس ہو گیا، تو بھی تو کسی کا بچہ ہے۔ وہ لوگ نصیحتوں کے لیے سناتے ہیں کہ وہ ایک بچہ اس کو پال پوس کے بڑا کیا، بڑی منتوں کے بعد دعاؤں کے بعد 10 سال بعد اللہ نے بیٹا دیا، اب بھائی اس کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، ہر خواہش جائز ناجائز پوری کر رہے ہیں۔ اب وہ پتہ چلا کہ جی 15-20 سال میں کسی کے عشق میں لگ گیا لڑکی کے، اب وہ محبوبہ کے عشق میں بھائی جو وہ بولے وہ پورا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ بھائی تو اتنا پیار کرتا ہے نا تو اپنی ماں کا دل نکال کے لا کے دے مجھے۔ تو بھائی ماں کا دل نکال کے لا کے دے، تو وہ گیا ہے، ماں کو قتل کیا ہے، اس کا دل نکالا ہے اور لے کے جا رہا ہے۔ یہ بزرگوں نے یہ جو کہانیاں، یہ باتیں جو بتائی ہیں، یہ نصیحت آموز ہے۔ ہو سکتا ہے یہ قصہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ ماں کی محبت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں لوگوں کو بتانا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیسے بتائے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دیا کہ ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے تو میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مطلب اللہ نے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ماں کو استعمال کیا کہ ماں کی محبت جو ہے نا وہ تم دیکھتے ہو، تم کہتے ہو دنیا میں اس سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس نے 9 مہینے تک مجھے پیٹ میں رکھا، ساری تکلیفیں اٹھائی، پھر جب میں پیدا ہوا میں ہل بھی نہیں سکتا تھا، میں اٹھ بھی نہیں سکتا تھا، میں گندگی میں پڑا رہتا اور وہیں کیڑے لگ کے مر جاتا، اگر یہ مجھے نہ سنبھالتی، یہ مجھے پیشاب میں سے نہیں اٹھاتی، یہ مجھے پخانے میں سے نہیں اٹھاتی تو میں وہیں تڑپ تڑپ کے مر جاتا، یہ اگر مجھے اپنا دودھ نہیں پلاتی تو میں بھوکا پیاسا مر جاتا، یہ اگر مجھے نہیں سنبھالتی، مجھے اس گندگی سے پاک نہیں کرتی تو میں آج اس دنیا میں نہیں ہوتا، میں مر
جاتا، یہ اتنی محبت کرتی ہے، پھر 2 سال تک اپنی چھاتی سے لگا کے رکھتی ہے، خود نہیں کھاتی، اس اولاد کو کھلاتی ہے، اس کے لیے کرتی ہے، اس کی خوشیوں کے لیے کرتی ہے، اس کو پال پوس کے بڑا کرتی ہے، تو اللہ کو یہ بتانا پڑا کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں۔ تو تم کو تھوڑا احساس ہو کہ ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی محبت کیا ہے، ماں کی الفت کیا ہے، ماں تمہارے لیے کیا سوچتی ہے۔ آج مائیں ذلیل ہو رہی نا گھروں میں، بچے اچھے پڑھے لکھے خاندانوں کے بچے، ہمارے بچے ہماری وہ عزت نہیں کرتے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، جو ہم نے اپنے ماں باپ کی آج ہمارے بچے وہ نہیں کرتے۔ کیا ہماری تربیت میں کمی ہے؟ کیا ہم ان کو حلال حرام کھلا رہے ہیں؟ کیا ہماری خود کی تربیت میں کمی ہے؟ کیا چیز ہے؟ دیکھو میں تو سچ بات کرتا ہوں، وہ چیز نہیں ہے۔ ہم استاد ہیں کالج میں، آج ہماری وہ عزت نہیں ہے جو ہم نے اپنے استاد کی ہے۔ باخدا ہم نے کسی استاد سے بدتمیزی نہیں کی، لیکن آج ہمارے بچے ہماری عزت ہی نہیں کرتے۔ تو یہ تو نہیں کہ بچے سارے خراب ہیں، کچھ کھوٹ تو ہم میں بھی ہے، کچھ تو غلطی ہماری بھی ہوگی، کچھ تو حرام کی ملاوٹ ہم بھی کر رہے ہوں گے اپنی روزی میں، کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے۔ جو میں نے آپ کو بتا دیا، قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ جو حاجی صاحب یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ سارے دھندے کر رہا ہے، اس کو نماز کیوں نہیں روکتی؟ یہ شراب بھی پی رہا ہے، جوا بھی کھیل رہا ہے، سود پہ اکاؤنٹ بھی کھولا ہوا ہے، یہ سارے کام کر رہا ہے، گھر میں بچوں کے ساتھ بھی سلوک صحیح نہیں ہے، بیوی کے ساتھ بھی سلوک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ فرمایا جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تو یہ جو روز نماز پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے ہر سال، یہ گھر میں تو بیوی بچوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ تو اس کی نماز اس کو کیوں نہیں روک رہی بے حیائی سے، برے کاموں سے؟ اس کا مطلب اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، یہ حرام کا ہی کر رہا ہے کچھ نہ کچھ، جس کی وجہ سے اس کی نماز اس کو روک نہیں رہی۔ کیونکہ اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا ہے نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو نماز پڑھ کے بھی بے حیائی کرے، برے کام کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام کا مال ہے۔ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے نا، تو یہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ بھلے 100 مسجدیں بنوا دو، آپ ہر سال عمرہ پہ جاؤ، لیکن اگر ماں باپ سے راضی نہیں ہو تو اللہ آپ سے راضی نہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، نیکی کرو۔ تو وہ میں آپ کو قصہ سنا رہا تھا، وہ ماں کا دل نکال کے لے کے جا رہا تھا کہ آج بھائی محبوبہ کا دل جیت لوں گا، تو وہ لے جاتے ہوئے اس کو ٹھوکر لگی، وہ دل گر گیا نیچے، تو دل میں سے آواز آئی بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ اب وہ سر پیٹ رہا ہے کہ یار یہ مری ہوئی ماں کے دل میں سے آواز آ رہی ہے مجھے ٹھوکر لگنے کے، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ تو ان ماں باپ کے پیچھے ہم کسی کے بھی ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے فلاں پسند ہے، وہ پسند کی شادی کرنا، یہ چیزیں کرنا، لیکن ماں باپ کا کیا قصور ہے یار؟ ان کی کیوں عزت داؤ پہ لگاتے ہو؟ ان کو کیوں اعتماد میں نہیں لیتے؟ ان کو آپ سمجھاؤ نا، ان کو کنونس کرو، ان کو بات بتاؤ۔ اور آپ کو پاؤں دبا، جس اولاد کو پاؤں دبانے کے لیے کہنا پڑے، جس اولاد کو اللہ نے اس کو دے دیا، غنی کر دیا، کھا رہا ہے کھلا رہا ہے، دوستوں میں سنگت میں گھوم رہا ہے، لیکن ماں باپ کو بولنا پڑے کہ بیٹا میری دوائی ختم ہو گئی، بیٹا عید پہ مجھے جوڑا چاہیے، میری چپل ٹوٹ گئی ہے، بیٹا مجھے یہ چیز چاہیے، تو پھر لعنت ہے اس کی کمائی پہ۔ وہ ایک صحابی آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ وہ میرا باپ جو ہے نا وہ میرے مال میں سے کھا جاتا ہے، چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہے مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے، میرے پیسے ہوتے ہیں اٹھا کے کھا جاتا ہے، میرا مال ہوتا ہے وہ خرچ کر دیتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ میرے مال میں میرے ماں باپ کا کیا حق ہے؟ 1400 سال پہلے صحابی سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے کہ میرا باپ میرا مال استعمال کر لیتا ہے، تو میرے باپ کا کوئی حق ہے میرے مال میں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تو مال کی بات کر رہا ہے، تو خود اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو پوچھ رہا ہے کہ تیرا باپ استعمال کر سکتا ہے؟ ابے تو اس سے پوچھ کے استعمال کر کہ میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ آج 2 روپے کما لیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تو ہم نے کمایا۔ اگر باپ کوئی اچھے گھر کا ہے، باپ کو پیسے دے رہا ہے کہ بھئی ابا جی 50,000 روپئے، اور باپ دیکھتا ہے کہ یار یہ 5 اولاد میں سے یہ بھائی کمزور ہے، یہ میری بیٹی کمزور ہے، اس کی شادی کمزور گھر میں ہوئی ہے، 10,000 روپئے اس کو دیتا ہے، تو بیٹا اور بہو وہ شور مچانا شروع کر دیتے کہ ہمارے کمائے ہوئے پیسے تم ایسے لٹا رہے ہو، تمہارے کمائے ہوئے پیسے تمہیں اس قابل کس نے بنایا، تمہیں یہاں تک پہنچایا کس نے؟ تم اگر جاہل رہتے، ان پڑھ رہتے، کسی نوکری کے لائق نہیں ہوتے، کسی کاروبار کے لائق نہیں ہوتے، تو تم آج اس مقام پر جو پہنچے ہو وہ ماں باپ کی مہربانی سے ہے۔ تو اس دنیا میں انسان کا اگر کوئی محسن ہے تو اس کے ماں باپ ہے،
اس لیے قرآن مجید بار بار آپ کو کہتا ہے، بار بار جہاں پر اللہ کہتا ہے مجھ پر ایمان لاؤ، آگے کہتا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھائی نہیں احسان کرو، ان کو اتنا ان کے اوپر کر دو، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ماں نے جو تکلیف اٹھائی ہے ایک رات کی تکلیف کا تم بدل نہیں کر۔ ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے کے اوپر بٹھا کر حج کرایا ہے، پورا حج کندھے پہ بٹھا کے کرایا ہے، خانہ کعبہ کے طواف کندھے پہ بٹھا کر کرائے، صفا اور مروہ کو میں نے بھاگ بھاگ کر کندھے کے اوپر ماں باپ کو کرایا ہے، تو کیا میرا حق ادا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس رات کی ایک تکلیف کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا جو اس نے اس رات کو کاٹی ہے۔ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ تو نے حق ادا کر دیا؟ آج تم ماں باپ کو عید بقرعید پہ 2 جوڑے دے کے 10,000 روپے دے کے تم کہتے ہو کہ یار ہم تو بہت اچھا چل رہے ماں باپ سے۔ یہ ماں باپ کی مہربانی ہے کہ ہم جیسے لوگوں کی عزتیں بچا کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے، وہ باہر روڈ پہ نہیں بتاتے کہ اولاد ہمارا کیا اثر کرتی ہے۔ ماں باپ ڈرتے ہیں اولاد سے بات کرتے ہوئے کہ یہ بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، وہ آنسوؤں سے روتے ہیں۔ اور بدترین ہے وہ گھر کہ جس کے اندر ماں باپ جو ہے اولاد سے ڈرتے ہوں کہ یار یہ میرا بیٹا مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے، یہ چھوڑ کے نہیں چلا جائے، یہ میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ نہ جائے، یہ میرا بیٹا کہیں اور کسی کے ہاتھ پہ نہ چڑھ جائے۔ وہ ڈرتے ہیں ماں باپ کہ یار یہ کمانے لگ گیا، یہ منہ زوری کرے گا، یہ تو سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، میری کیا عزت رہے گی۔ لانتی ہے وہ گھر جس گھر میں یہ حالات ہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اللہ کے نبی نے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ان نیکیوں کے بدل دیتا ہے، ان کو گناہوں کو بدل دیتا ہے نیکیوں سے۔ آپ نے راستے سے کوئی پتھر پڑا تھا ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک گناہ ختم کر دیا، ایک نیکی بڑھا دی۔ جھاڑیاں پڑی تھی ہٹا دی، کسی بزرگ کو روڈ کراس کرا دیا، کسی بیوہ کے سر پہ اس کے گھر میں راشن پہنچا دیا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ نیکیاں آپ جو سارے دن کرتے ہو آپ کے گناہوں کو دھوتی رہتی ہیں۔ یہ جو بیماری آتی ہے، یہ جو بخار آتا ہے، یہ آپ کے گناہوں کو دھوتا ہے۔ کسی کو چوٹ لگ گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ چوٹ جس کو لگتی ہے وہ سمجھو کہ اللہ نے اس کو یاد کیا ہے، اللہ اس کا دوست ہے، کیونکہ جب وہ تکلیف میں آئے گا اللہ کو یاد کرے گا۔ بخار بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، صحابی کی جو زوجہ ہے، وہ کہتی ہے کہ میرا جو شوہر ہے وہ تو بہت گناہ گار آدمی ہے، اس کو اللہ نے کبھی یاد ہی نہیں کیا، اس کو کبھی چوٹ ہی نہیں لگی، کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں آئی اس کو اللہ یاد ہی نہیں کرتا۔ تو وہ دعا کرتی ہے اللہ اس کو کبھی یاد کرے۔ تو وہ گھر پہ آتی ہے تو وہ شوہر آتا ہے، بولا میں گر گیا، میرے پاؤں میں لگ گئی۔ وہ کہتی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ کہتے میرے پاؤں میں لگی تو کہہ رہی اللہ تیرا شکر ہے۔ بولے میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے کہ جو تکلیف میں آتا ہے اللہ نے اس کو یاد کیا ہے، ایک موقع دیا ہے کہ میری طرف پلٹ کے آ جا۔ یہ پریشانی جو دی ہے اس لیے دی ہے کہ تم ایک دفعہ خیال کرو کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، تم اللہ کو بھلا بیٹھے ہو، نماز میں نہیں جا رہے، روزوں کو نہیں رکھ رہے، تو یہ تکلیف دی ہے تو تکلیف میں تو یاد کرو گے یا اللہ اس تکلیف کو تو دور کر دے، میں تیرا بندہ ہوں بس۔ تو یہ موقع ہے۔ تو دیکھو بھائی ہم سب گناہ گار ہیں، ہم بھی والدین کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو جنت نصیب کرے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہماری والداؤں کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ کا پڑوس نصیب فرمائے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ہمارے والدین کو جو والد محترم ہیں ان کو صحابہ کرام کا پڑوس نصیب فرمائے۔ لیکن خدا کی قسم بعد میں صرف رو سکتے ہیں، اگر آپ نے وقت پہ نہیں کیا نا، یہ موقع ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے معافی مانگو جا کر۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی میں نے تو حق ادا کر دیا۔ میں نے آپ کو صحابہ کا قصہ سنا دیا، نبیوں کے قصے سنا دیے، کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا۔ تو آپ اور ہم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اللہ کے گھر میں عہد کریں کہ جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہم ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کریں گے، بد اخلاقی نہیں کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، کیونکہ یہ موقع چلا جائے گا۔ میت کے اوپر رونے سے، بعد میں یاد کر کر کے رونے سے زندگی کے اندر خدمت کر لو، ان کی بھی روح خوش ہو جائے، تمہاری بھی آخرت بن جائے، ورنہ یہ موقع نہیں ملے گا۔ ورنہ اولاد اتنا ذلیل کرے گی، اتنا ذلیل کرے گی ماں باپ کو، جو تم نے 1% کیا وہ تم کو 100% کرے گی۔ تو یہ موقع غنیمت جانو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے،
جو دنیا میں جو موجود ہیں ان کو، ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اولاد کو یہ توفیق دے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ماں باپ سے بد اخلاقی گناہ کبیرہ ہے۔ میں آپ کو کبیرہ اور صغیرہ سمجھا رہا تھا، شراب پینا، زنا کرنا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہیں، ایسے معاف نہیں ہوں گے۔ اور یہ حقوق العباد میں بھی آ گیا۔ اللہ نے اپنی ناراضگی یہ بتائی ہے، جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا اللہ اس سے ناراض ہے، جس کا باپ اس سے راضی ہے اس کا خدا اس سے راضی ہے۔ یہ بات کافی ہے آپ کے سمجھنے کے لیے کہ دنیا میں انسان آیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، لعنت ہے اس شخص پہ، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ کسی مولوی سے فتویٰ لے لو، کسی عالم سے پوچھ لو کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، لوگ آسان یار 2 سال ہو گئے ابو سے بات ہی نہیں ہے، ابو سے بات نہیں ہے تو کس سے بات ہے تیری؟ پڑوس کس سے عزت کرتا ہے، چاچا تاؤں سے بات کرتا ہے، دوست کے باپ سے بات کرتا ہے، اپنے باپ سے بات نہیں۔ کیوں یار ابو نے ایک دفعہ سب کے سامنے گالیاں دے دی تھی، سب کے سامنے مار دیا تھا، ارے وہ تجھے جان سے مار دے تب بھی کم ہے۔ آج اپنے والدین کو گلے لگاؤ، ان سے معافی مانگو، توبہ کرو اس گناہ کی، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔